خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 سال گزر گئے۔ پورے 10 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دن رات مصروف رہے، اپنی عقل، زبان اور ہاتھ ہر طرح سے کام میں مشغول رہے۔ راتوں میں ان کی نیند برائے نام تھی، کیونکہ انہیں مسلمانوں کے مسائل سے فرصت ہی نہ مل پاتی تھی، نہ ڈھنگ سے کھانا، نہ پہننا اور نہ اور کوئی خواہش، کیونکہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں مسلمانوں کا مال ضائع نہ ہو۔ یہ 10 سال تک ہوتا رہا۔ ان 10 سالوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑے مقصد کی تکمیل فرمائی جو غار حرا سے شروع ہوا تھا۔ غور فرمائیے، وہ گنتی کے 39 انسان جو دار ارقم کے ایک گوشہ میں چھپے ہوئے تھے، اب پورے حجاز و نجد، پورے جزیرۃ العرب، بلکہ شام، مصر، عراق و عجم کے حکمراں و فاتح بن کر ابھرے تھے۔ دار ارقم ایک عظیم منظم حکومت کی شکل میں بدل چکا تھا، جس کے سامنے روم و ایران کی سلطنتیں گرد تھیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، عظیم مشن کی تکمیل کر کے خلافت رسول کا حق ادا کر دیا۔ اب موقع آ چکا تھا کہ اس زبردست محنت اور انتھک کوشش کے بعد وہ کچھ آرام فرما لیں، چین کا سانس لیں، زندگی کی لذتوں سے سیراب اور نعمتوں کے ذائقے سے لطف اندوز ہوں۔ چنانچہ انہوں نے آرام شروع کیا، مگر یہ ابدی آرام تھا۔ سرزمین عرب پر یہ خبر زلزلہ و بجلی بن کر گری کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم و تاریخ ساز مرد آہن شہید کر دیا گیا۔ ایک کمینے بدذات پارسی غلام ابو لولو مجوسی کے ناپاک ہاتھوں سے ایرانیوں کی یہ ذلیل پالیسی پوری ہوئی اور عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی زندگی میں صرف ایک ہی آرزو و تمنا تھی، وہ یہ کہ ان کی آخری آرام گاہ حجرہ عائشہ میں روضۃ الرسول کے پاس ہو، اور وہ اگلی دنیا میں بھی اپنے انہی دونوں ساتھیوں کے ساتھ رہیں جن سے انہیں بے پایہ محبت و تعلق اور لمحہ لمحہ کا ساتھ تھا، اور جن کا انہیں ثالث کہا جاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جوار حبیب میں دفن ہونے کی اجازت لینے بھیجا، اور بیٹے کو وصیت کی کہ یہ کہنا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی صحبت میں دفن ہونے کی اجازت کا طلبگار ہے۔ پھر اپنے بیٹے سے کہا، میرا نام امیر المؤمنین کے حوالے سے نہ لینا، کیونکہ میں اب امیر المؤمنین نہ رہا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں ان کا یہ منصب کسی ضرورت پر یا کسی فائدہ کے موقع پر استعمال نہ ہو۔ وہ ایسا کرنا ناجائز سمجھتے تھے، حتیٰ کہ آخری وقت میں یہی احساس انہیں دامن گیر رہا۔ بہرحال سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اجازت لینے گئے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انگاروں پر پڑے ان کے واپس آنے کا منتظر رہے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ان کی خواہش رد نہ کر دی جائے اور زندگی کی یہ آرزو پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ جب سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ۔ انقلاب لیل و نہار دیکھیے، یہ وہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی قوت و عظیمت ضرب المثل تھی، جو گھوڑے کا ایک کان ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر چھلانگ لگاتے اور اس کی پشت پر اس طرح چڑھ جاتے جیسے وہ گھوڑے کی پشت پر پیدا ہی کیے گئے ہیں۔ یہ وہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو موسم گرما کی سخت دھوپ اور لپٹ میں صحرا میں جا کر صدقہ میں آئے ہوئے دو بتکے ہوئے اونٹوں کو پکڑ لاتے تھے۔ یہ طاقتور، بہادر اور عظیم الشان انسان جن کی ہیبت کا سکہ جمع ہوا تھا، اگر وہ اپنے ساتھیوں سے کسی ضرورت کے وقت بات کرتے تب بھی ان ساتھیوں پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ یہ تھے اپنے زمانہ کے عمر رضی اللہ عنہ، مگر اب انقلاب روزگار ہی تھا کہ وہ خود بلا سہارا کے اٹھ نہیں سکتے تھے۔
یہ ہے خدائے برحق کی قدرت و ثنائی کا کرشمہ۔ چنانچہ انہیں اٹھایا گیا۔ پھر جب انہیں اپنی آرزو و تمنا کے قبول ہونے کی اطلاع ملی تب ان کا دل خوشیوں سے معمور ہو گیا اور وہ بے اختیار کہہ پڑے الحمدللہ، مجھے اس آرام گاہ سے زیادہ کوئی چیز پسند نہ تھی۔ پھر وہ بستر پر لیٹ گئے اور روح قدسی انصری سے آزاد ہو گئی۔ چنانچہ اس چھوٹے سے بابرکت و مقدس کمرہ میں جہاں بارہا سردار دو جہاں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہوا تھا، جہاں دنیا کے وفود آتے اور جاتے، جہاں تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس کا کام ہر وقت ہوتا اور جہاں کی فضا ہر دم عبادت و تقوی سے لبریز رہتی تھی، جہاں بارہا جبرائیل علیہ السلام آئے اور جہاں تاریخ کے ذریعوں بے مثال صفحات تیار ہوئے اور جہاں عظیم داستانیں ثبت ہیں، وہاں ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا گیا اور سیدنا فاروق اعظم کا انتظار شروع ہوا کہ وہ آ کر آرام فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آئے، مگر اس آمد میں وہ شدت، تنتنا اور کبر و غضب نہ تھا جو اس وقت تھا جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ناپاک ارادے لے کر نکلے تھے، بلکہ وہ تو اس حال میں آئے کہ ان کا جسد مبارک کپڑوں میں ڈھکا ہوا چارپائی پر رکھا ہوا تھا۔ پھر انہیں اس آرام گاہ میں رکھ کر ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے بند کر دیا گیا۔ وہاں اس مقدس آرام گاہ کے سامنے اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان روئے زمین کے ہر گوشہ سے آتے ہیں، آتے رہیں گے اور بڑے ہی ادب و سکون سے کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ یہ مدحتیں تا قیامت جاری رہیں گی، کبھی بند نہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آسماں اس کی لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نو رستہ اس گھر کی نگاہ بانی کرے۔